ڈاکٹر صاحب کیا اس رات خاص طور پر لیلۃ الجائزہ والی رات ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں حضور کی سے منسوب ایک بات ہم تک پہنچتی ہے، وہ جو چند لوگوں کے بارے میں حضور نے احوال فرمایا کہ عادی شرابی جو ہے اس کی جس نے رمضان میں بھی توبہ نہ کی ہو، یعنی گویا رمضان کا ماحول بھی گویا اس کے دل کے اوپر وہ جو غفلت کا ایک زنگ لگا ہوا ہے اور شیطان کا اور نفس کا اپنا جتنا غلبہ اس کے اوپر ہے، یعنی وہ رمضان میں بھی اس سے آزادی نہیں پا سکا اس غلبے سے، اور شراب نہ چھوڑ سکا اور اللہ کے سامنے اپنی توبہ نہ پیش کر سکا، تو ایسے یعنی جو کم نصیب ہے اس کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ اس کی توبہ نہیں، اس کے لیے جو ہے وہ مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر حضور نے یہ فرمایا کہ جو نافرمان ہے والدین کا، وہ اگر والدین کی نافرمانی ترک نہ کرے اللہ کے سامنے اور اپنے والدین سے توبہ نہ، ان سے معافی نہ مانگے، اللہ کے سامنے توبہ نہ پیش کرے، یعنی گویا اسی غفلت میں اپنے اس عمل پر قائم رہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بھی وہ فرمان رحمت جاری نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح یہ فرمایا کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہے، پھر ایک روایت میں ہے کہ جو ظالم بن کے مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے اور پھر اس پر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی ایک تو برا کام کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہوئے فخر سے اپنے گرد و پیش اپنی مجلس میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو کہ میں اس انداز میں ہوں۔ لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اپنے محبوب رسول کی بشارتوں والی زبان سے ہمیں یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ کوئی ان سارے گناہوں میں بھی آخری درجے تک پہنچ چکا ہو، لیکن اگر لیلۃ الجائزہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے توبہ کا اعلان کر دینا، اپنی ندامت کا اظہار کر دے، آئندہ جو کچھ اس نے کیا ہے جس پر وہ ندامت کر رہا ہے اسے دوبارہ نہ کرنے کا اللہ سے صرف وعدہ کر لے۔ رمضان سارا جو ہے وہ اس برکت سے محروم رہا، لیکن لیلۃ الجائزہ میں اگر اللہ کے سامنے آ کے توبہ پیش کر دے تو کیونکہ اللہ نے خود اعلان کر رکھا ہے کہ آج کی رات جو مجھ سے جو طلب کرے گا میں اسے یعنی رد نہیں فرماؤں گا، میں اسے ہمیشہ عطا کروں گا۔ جو شخص جو مانگے گا قبول کیا جائے گا، جو مانگے گا دیا جائے گا، یہ بار بار ندا جو ہے وہ آسمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جس وقت دنیا کے اندر اہل دنیا چاند نظر آنے کی خوشی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ ندا ہو رہی ہوتی ہے کہ مانگنے والے کو محروم لوٹایا نہیں جائے گا، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تو آپ خود سوچیں، جو ساری نعمتوں کا حقیقی مالک اور وارث ہے وہ خود عطا کرنے کے لیے ایسا فیاض ہو چکا ہے کہ ندا بلند ہو رہی ہے۔ وہ جو دنیا کی خوشیوں میں مغلوب ہو کر اس کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے والے لوگ ہیں، انہیں ان کا کریم رب کس شفقت کے ساتھ پکارتے ہوئے کہتا ہے میری طرف ایک دفعہ پلٹ آؤ، میں تمہیں وہ سارا کچھ عطا کر دوں گا جو تم ساری زندگی مجھ سے طلب کرتے رہے۔ تو یہ ایک عظیم الشان دعاؤں کی قبولیت کا زمانہ ہے یہ جو لیلۃ القدر ہے۔ بظاہر ایک رات ہے، لیکن یہ جو ایک رات ہے اس میں وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جو بسر اوقات بندہ ساری زندگی سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو جس کی حاجت ہے، جسے رزق کی طلب ہے، جسے عزت کی طلب ہے، جسے شہرت کی طلب ہے، جو شخص اپنے وسائل کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اولاد درکار ہے، صحت کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں، قرض کے معاملے میں کوئی مسائل ہیں، دنیا کے ساتھ وابستہ کوئی حاجت ہے، پروردگار عالم وہ بھی پوری کر دیتا ہے۔ آخرت کے حوالے سے کوئی کسی کی حاجت ہے، کوئی طلب ہے، کسی کی کوئی خواہش ہے کہ پروردگار عالم مجھے اپنے مقربین محبین کے ساتھ جو تیری طرف سے پسندیدہ لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں جو مقام تو نے رکھا ہے مجھے وہ مقام عطا فرما، مجھے یہاں پر بھی اپنے صالحین اپنے پسندیدہ بندوں کی صحبت عطا فرما، آخرت میں جنت کے اندر بھی میرا مقام ایسا فرما جہاں مجھے تیرے نیک اور پسندیدہ بندے جو ہیں جو دنیا میں تیری طرف سے ولیت کا شرف رکھتے تھے، تیرے دوست تھے جنہیں تو نے اپنا دوست قرار دے رکھا تھا، دنیا میں بھی مجھے ان کا قرب عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے ان کے ساتھ مجلس عطا فرما۔ یعنی گویا دنیا اور آخرت دونوں میں سے جو طلب کریں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، حتیٰ کہ اللہ سے اگر کوئی شخص اللہ کو بھی طلب کرتا ہے تو اس رات انکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یقین سے دعا کرنے والے کے لیے اپنے جو رحمت کے دروازے ہیں ان کو مکمل کھول دیتا ہے۔ اللہ پروردگار یہ فرماتا ہے، وہ حضرت سری سکتی نے کیا خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا سارا رمضان اللہ لوگوں کے طلب کرنے پر انہیں عطا کرتا رہتا ہے، جو کہتا ہے اللہ اسے اس تک پہنچا دیتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی رات ہے جس میں پروردگار عالم کی طرف سے یوں اعلان ہوتا ہے کہ میرا جو رحمتوں کا، عزتوں کا، برکتوں کا خزانہ ہے نا، میں نے اس کے دروازے کھول دیے ہیں، آتے جاؤ اور اپنا حصہ لیتے جاؤ، جو تمہیں اس میں سے پسند ہے وہ اپنے نام کرتے جاؤ۔ یعنی گویا اتنی آزادی دے دی جاتی ہے کہ بس صرف زبان سے مانگو تو صحیح، دنیا سے منقطع ہو کے اللہ کو اپنی ترجیح اول بناؤ تو صحیح، اللہ کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بناؤ تو صحیح۔ ہمارا معاملہ یہ اکثر اوقات ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی،
دعا ایک تعلق کا نام ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت عادل ہے، بندی کی اپنی زندگی کے اندر اللہ اس کی پرائرٹی لسٹ میں جس نمبر پر ہوتا ہے نا، اللہ کی پرائرٹی لسٹ میں بندہ اس نمبر پر آ جاتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر جو آپ کی ترجیحات ہیں ان ترجیحات کی ایک فہرست بنائیں، اور آج کی رات اللہ سے وعدہ کریں، پروردگار تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس وقت میرے گرد و پیش میں عید کی کیسی خوشی منانے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ لوگ اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن میں نے اپنی پرائرٹی لسٹ کو ری ارینج کیا ہے، اور اس رمضان میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ تو میری ترجیح اول ہے۔ میں نے تجھے اپنی ترجیح اول بنا کر دنیا سے اپنا رابطہ کمزور کر لیا ہے، اور آج کی اس رات جس وقت خالصتاً دنیا کی طرف پلٹ رہی ہے، میں ایک دفعہ دوبارہ تیرے قرب پانے کی خواہش میں تیری بارگاہ نیاز میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بس مجھے اپنی کامل پناہ عطا فرما، اپنی ایسی پاکیزہ پناہ عطا فرما کہ میں دوبارہ پھر کسی سرکشی کی طرف نہ بڑھ سکوں، میں دوبارہ گناہ کی دنیا کی طرف واپس نہ جا سکوں۔ میرے قلب میں، میری روح کے اندر، میری نگاہ اور میری فکر کے اندر جو گناہ کے اندر ایک کشش اور لذت ہے، مجھے اس سے پاک فرما، اور اپنی رضا کے کاموں کی طرف اپنی خدمت، اپنے وسائل، اپنی قوت جو ہے وہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو شخص ان دعاؤں کے ساتھ، ان پاکیزہ ارادوں کے ساتھ اس رات کا کچھ وقت بھی گزار لیتا ہے نا، یقین مانے سارے رمضان میں جو حاصل ہے، اگر انسان اس کو خود دیکھ سکے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ سارے رمضان میں جتنا میں نے حاصل کیا ہے، اس ایک رات میں اس سے بڑھ کر مجھے عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔